بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ اعمال جو انسان کے لیے نور بن جائیں گے، یعنی کچھ ایسے اعمال صالحہ ہیں، اچھے اعمال ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے اور یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ مسلمان اگر اپنی دنیا کی اس عارضی و فانی اور چند روزہ زندگی میں ان اعمال کا اہتمام کیا کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان اعمال کی بدولت اسے نور نصیب ہوگا، قیامت کے دن بھی نور نصیب ہوگا کہ جب انسان کو نور کی اور روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اور یہ کہ یہ اعمال انسان کے لیے اس کی قبر میں اور اس کی برزخی زندگی میں بھی نور کا سبب بنیں گے۔ مزید یہ کہ دنیاوی زندگی میں بھی انسان کے دل میں نور اور یہ کہ سکون و اطمینان کی جو کیفیت ہوا کرتی ہے تو یہ نعمت اسے نصیب ہوگی ان اعمال کی بدولت اللہ کے حکم سے۔ قرآن کریم میں فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اس دن یعنی قیامت کے دن تم دیکھو گے مؤمن مردوں کو اور مؤمن عورتوں کو اس حالت میں کہ نور ان کے ساتھ چل رہا ہوگا، ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں بائیں بھی نور ان کے ہمراہ ہوگا، اور انہیں یوں کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے ان جنتوں کی کہ جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور در حقیقت یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ الغرض وہ اعمال جو کہ انسان کے لیے نور بن جائیں گے تو قیامت کے دن انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ نور میں چل رہا ہوگا، اسے اللہ کی طرف سے نور اور روشنی عطا کی جائے گی ان اعمال کے اہتمام کی بدولت۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ نور بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی خوب پابندی کی جائے کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے گویا وہ اپنے خالق و مالک سے ہم کلام ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی خوب تلاوت کی جائے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تدبر کیا جائے۔ پھر مزید یہ کہ قرآن کریم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کی کوشش بھی کی جائے۔ فرمایا قرآن کریم میں وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے تو اس قرآن کو نور بنایا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت نصیب کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ دیکھو، یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اور یہ کتاب تو نور ہے، روشنی ہے، تم اسے تھامے رکھو، اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو مضبوطی کے ساتھ۔ اور اسی طرح قرآن کریم اگرچہ تمام مکمل قرآن ہی انسان کے لیے خیر و برکت کا اور نور کا باعث ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صورتیں بطور خاص جن کی مزید فضیلت وارد ہوئی ہے، مثلا سورۃ الفاتحہ، اور یہ کہ وہ آیات جو کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں جو اختتامی آیات ہیں، اس بارے میں فرمائے کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع صوتا من فوقی۔ ایک بار جبکہ جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی جگہ تشریف فرما تھے، تب انہوں نے اوپر سے کوئی آواز سنی، فرفع رأسہ فقال، تب انہوں نے اپنی نگاہ اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، یعنی جبریل علیہ السلام نے اوپر کی جانب دیکھا، فقال، اور یوں کہا کہ هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو کہ آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا۔ فنزل منہ ملک، اور اس دروازے میں سے ایک فرشتہ نیچے اترا ہے، نازل ہوا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، اور یہ کہ یہ فرشتہ آج ہی پہلی بار آسمان سے زمین کی جانب اترا ہے کہ آج سے قبل یہ پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ فسلم، پھر اس فرشتے نے آ کر سلام کیا، وقال، اور یوں کہا، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ خوشخبری سن لیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اس فرشتے نے یوں کہا کہ آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہ دو نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ دو ایسے نور لے کر آیا ہوں کہ جو آج سے پہلے، آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ لہذا یہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک کے جہاں بہت سی دعائیں ہیں، تو یہ چیز مزید باعث نور ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، جس کسی نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو آئندہ جمعے تک یہ چیز یعنی سورہ کہف کی تلاوت اس کے لیے باعث نور بنی رہے گی، اسے اللہ کی طرف سے نور عطا کیا جائے گا جو آئندہ جمعے تک اس کے ہمراہ رہے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ اسی طرح وہ اعمال جو انسان کے لیے نور بن جائیں گے، انہی میں سے ایک چیز ہے وضو کی پابندی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا اس حالت میں کہ ان کے اعضائے وضو خوب چمک رہے ہوں گے۔ اعضائے وضو یعنی قیامت کے دن مختلف امتوں کو، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کو جب پکارا جائے گا، بلایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اور دیگر وہاں کے جو بھی مراحل ہوں گے ان مراحل کی تکمیل کے لیے، تو فرمایا کہ میری امت کو جب پکارا جائے گا اور میری امت جب اس پکار کے جواب میں چلی آ رہی ہوگی تو کیفیت یہ ہوگی کہ باقی تمام امتوں سے مختلف اور ممتاز صورتحال نظر آ رہی ہوگی، سبھی سے جدا، اور وہ یہ کہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ کہ دنیا کی زندگی میں مومن نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کے لیے پہلے وضو کیا کرتا ہے، تو وضو کی خوب پابندی کی جانی چاہیے تاکہ انسان کے یہ جو اعضائے وضو ہیں، وضو کے دوران جسم کے جو حصے دھوئے جاتے ہیں، کہ مثلا چہرہ ہے، بازو ہیں، کوہنیاں ہیں، پاؤں ہیں، سر کا مسح وغیرہ، تو یہ چیزیں قیامت کے دن چمک رہی ہوں گی، نور کی مانند ہوں گی، خوب روشن ہوں گے یہ اعضاء۔ پھر اس کے بعد وضو کے بعد جب انسان نماز بھی پڑھے گا تو نماز انسان کے لیے مزید نور بن جائے گی، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ نور، نماز تو نور ہے۔ اور اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حافظ علیہا كانت له نورا وبرہانا ونجاتا من النار یوم القیامہ، جو کوئی نماز کی پابندی کرتا رہے گا تو یہ چیز یعنی نماز کی پابندی انسان کے لیے بن جائے گی نور، اور یہ کہ برہان یعنی دلیل، ایمان کی دلیل، اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی قیامت کے دن، یعنی نماز کی پابندی۔ پہلے تو خود وضو ہی نور بن جائے گا، اور اس کے بعد نماز کی پابندی انسان کے لیے نور بن جائے گی۔ اور یہ کہ پانچوں نمازیں ہی اپنی جگہ ان کی بڑی اہمیت ہے، البتہ بالخصوص فجر اور عشاء کی نماز، چونکہ یہ ایسے اوقات ہیں کہ جن میں انسان پر نیند کا غلبہ ہوا کرتا ہے مثلا، اور یہ کہ اندھیرا بھی ہوتا ہے، موسم کی سختی بھی ہوا کرتی ہے، ان دو نمازوں کی پابندی کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عظیم خوشخبری ہے۔ فرمائے کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں چل کر وہ جو لوگ مسجد کی جانب جایا کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اندھیروں میں چل کر مسجد کی جانب جایا کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جو لوگ اندھیروں میں چل کر مسجد کی جانب جایا کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو چونکہ فجر کے وقت اور یہ کہ عشاء کے وقت اندھیرا ہوا کرتا ہے، پھر اس کے باوجود اندھیروں میں چل کر اور یہ تکلیف برداشت کر کے جو لوگ مسجد کی جانب جایا کرتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، تو اندھیرے کے مقابلے میں ہے روشنی۔ اللہ کی رضا کی خاطر اندھیروں میں چلتے رہے تو وہاں انہیں روشنی عطا کی جائے گی۔ اور آج کے اس جدید دور میں اگرچہ اندھیرے نہیں ہیں، روشنی کا انتظام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خوشخبری اپنی جگہ انشاءاللہ موجود ہے۔
اور اسی طرح فرمایا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ انسان اگر زیادہ سے زیادہ دعا و مناجات کا اہتمام کرتا رہے، اللہ سے دعا و فریاد ہو، اللہ کے ساتھ انسان اپنا تعلق جوڑ کر رکھے اور ہمیشہ ہی دعا میں مشغول رہا کرے زیادہ سے زیادہ، تو دعا بھی انسان کے لیے نور کا باعث بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوا کرتے تھے تہجد کے لیے، یعنی رات کے آخری پہر جب بیدار ہوا کرتے تھے تو یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، یا اللہ ہر تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اور مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ سے نور کی دعا بھی کیا کرتے تھے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ تو مجھے نور عطا فرما، میرے دل میں نور، اور یہ کہ میری زندگی میں نور ہو، میری قبر میں نور ہو، میری آخرت میں نور میرے ہمراہ ہو، قیامت کے دن، حشر کے دن، حساب و کتاب کے موقع پر یوں اللہ سے نور کی دعا کیا کرے، نور مانگا کرے اپنے لیے۔ اور مزید یہ کہ کسی بھی قسم کی دعا ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، کوئی بھی سوال ہو، تو دعا خود انسان کے لیے نور کا سبب بن جائے گی کہ دنیا میں بھی نور، آخرت میں بھی نور، قبر میں بھی نور، اور یہ کہ اس کے دل میں بھی نور، اور دلی سکون و اطمینان جو ایک خاص کیفیت دل کے اندر ہوا کرتی ہے، گویا کہ دل روشن ہو گیا ہے، منور ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، دوسروں کے ساتھ احسان کرتے رہنا، دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی وہ کسی بھی شکل میں ہو، کہ کوئی ضرورت مند ہے تو انسان اس کی مدد کر دے، ورنہ کم از کم یہ کہ اچھی بات اور یہ کہ مناسب انداز گفتگو، اچھی طرح پیش آنا، خوش اخلاقی کا معاملہ روا رکھنا سبھی کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، یوں کسی بھی شکل میں اگر انسان ہمیشہ دوسروں کے کام آیا کرے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا کرے، تو یہ چیز انسان کے لیے انشاءاللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں، آخرت میں، ہر قدم پر، ہر مرحلے پر نور بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔